معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں آپ کے سامنے 8 مارچ کا دن گزرا، اور 8 مارچ کے دن کے اوپر لاہور کی سڑکوں کے اوپر بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ کہنے لگا آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ عورتیں جس عورت مارچ کو لاہور کی انتظامیہ نے ایک نہایت عمدہ فیصلے کے تحت بین کر دیا اور اس کے اوپر پابندی کو لگا دیا کہ اس کے اندر واہیات خلاف اسلام، خلاف آئین، خلاف قانون ایک عرصے سے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے، سوشل میڈیا کے ورکرز کے اس مطالبے کے اوپر کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب سے میل نہیں کھاتا، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، یہ قرآن سے میل نہیں کھاتا، یہ قانون سے میل نہیں کھاتا، صرف یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی خلاف آئین، قانون، آئین اور قانون، خلاف اسلام کی بات بعد میں ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی آئینی اور قانونی طور پہ درست ہے تو بتائیے پاکستان کے لاء میں اور دنیا کے جتنے مہذب ممالک ہیں ان کے لاء میں خودکشی کی اجازت ہے؟ جسم میرا ہے، میری مرضی ہے تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کون سا آئین اور قانون خودکشی کی اجازت دے گا؟ کوئی دے گا؟ اگر یہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی درست نہیں تھا، اور یہ صرف ایک نعرہ مین کی بات کر رہا ہوں، باقی نعروں کو چھوڑیے، یہ نعرہ تو لگنا ہی لگنا تھا۔ اس مارچ کو قطعاً کسی صورت اجازت نہیں تھی دینی چاہیے، لیکن معزز عدالت نے ان کی پٹیشن کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا، اور فیصلے کے اندر یہ کہا کہ ان کو مشروط اجازت دی جاتی ہے، اور مشروط اجازت کے اندر یہ بات لکھ دی اگر خلاف آئین کوئی نعرہ ہوا، ہیٹ سپیچ پر مبنی کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 8 مارچ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر جس طرح کے گندے اور غلیظ نعرے اگرچہ پچھلے مارچوں سے کم تھے، لیکن یہ جو کم تھے یہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ اب میں معزز عدالت سے یہ پوچھتا ہوں، جسٹس صاحب، لاہور کی انتظامیہ کا پہلی بات ہے شکریہ، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مارچ کے اوپر فل فلیج پابندی لگائی اور اس کے خلاف اپوز بھی کیا عدالت میں۔ لیکن جسٹس صاحب، آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ نے جو شرائط لگائی تھی، ان کی کھلی طور کے اوپر وائلیشن ہوئی ہے۔ اب آپ کیا ان کے اوپر مقدمات درج کریں گے؟ آپ کو کرنے چاہیے۔ خلاف اسلام نعرے بھی درج ہوئے، اسلامی شاعر کے اوپر، حور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، مدرسہ مولوی ٹارگٹ کر کے کسی گروہ کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے مشروط اجازت دی تھی، ان شرائط کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو اجازت کے اندر لکھا تھا اس کی اصل روح کے مطابق اس پوری عورت مارچ کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کیجئے۔ آپ نے ان کو جن چیزوں کا پابند بنایا تھا انہوں نے پابندی نہیں کی۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے یہ کسی طرح بھی کسی بھی پابندی کو، کسی بھی ضابطے کو، کسی بھی آئین کو، کسی بھی قانون کو، کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر جو موجود نارمز ہیں، یہ ان کی پاسداری نہیں کر سکتی، تو آپ کے آرڈر کی پاسداری کیسے کریں گی؟ ان کے نعرے، ان کے عزائم، ہم جنس پرستی کیا پاکستان کے اندر اس کے نعرے لگنے چاہیے؟ کیا ریمبو فلیگ پاکستان کے اندر لہرانا چاہیے؟ کیا زو مانی جملے اور نعرے پاکستان کے کلچر سے مطابقت رکھتے ہیں؟ اب ہم معزز عدالت کو، معزز جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں۔ آپ ہی کی عدالت میں پٹیشن ہوگی، سول لائن کے اندر مقدمے کی درخواست ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی پریشر کے تحت اجازت دی۔ عجیب بات یہ ہے، جماعت اسلامی کے حیا مارچ کے اوپر پابندی ہے، ہمارے ہر قسم کے مارچ کے اوپر پابندی ہے، لیکن عورت مارچ کی اجازت ہے۔ دفعہ 144 ہے، لیکن ان کو اجازت ہے۔ ان کے ہاتھ اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ اگر لاہور کی انتظامیہ نے اس مرتبہ جرات کر ہی لی تھی تو آپ کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اب آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اجازت دی ہے، تو جو وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر مقدمہ